توبہ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں توبہ کرو اللہ کے واسطے, اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانی کو نکالو. یہ عمل کی چیز ہے, کرنے کی چیز ہے, خالی تقریر سے یہ بات نہیں کروں میں. مر کے مر جاتے جو مرضی کرتے, مر کے مرنا نہیں ہے, مر کے آگے پیشی ہے. ایک چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا وکیل کیا جاتا ہے. چھوٹا سا درد اٹھتا ہے, بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے. میری زندگی کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے, جو میری آنکھ کی حرکت کو دیکھتا ہے, میرے کانوں کے سنے ہوئے کو لکھتا ہے, میری آنکھ کی پتلی کی حرکت کو جانتا ہے کہ یہ آنکھ کیوں اٹھی ہے, یہ کیا دیکھ رہی ہے. میرے رات کے اندھیرے اس کے سامنے پردہ نہیں بن سکتے, رات کی تاریکی مجھے اس سے چھپا نہیں سکتی, تہ خانے اس سے مجھے چھپا نہیں سکتے. مجھے اپنے مقدمے کی تیاری کرنی ہے. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے, قیامت کا زلزلہ آ رہا ہے. ففروا إلى الله, اے لوگوں دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, اپنے مقدمے کی پیروی کرو. یوم ترجف الراجفہ, جب زلزلہ آئے گا, تتبعها الرادفہ, زلزلے کے پیچھے زلزلہ آئے گا. هل اتاک حدیث الغاشیہ, وہ دن جو تمہارے اوپر چھا جائے گا, اس کا تمہیں کوئی ہوش ہے؟ القارعہ, وہ آواز جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی. مل قارعہ, وہ کیا آواز ہے؟ وما ادراک مل قارعہ, کچھ خبر ہے وہ کیا آواز ہے؟ الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا الہ کتنی زبردست آیات ہیں جو پتھروں پہ پڑے تو پارا پارا کر دیں. یہ آیات میری طرف متوجہ ہیں. اے عورت, اے مرد, تیار ہو, اپنے مقدمے کی پیروی کر, تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے. اور اللہ کھڑا کرے گا, جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا, اور پاؤں اپنے جسم کو اٹھا نہیں سکیں. اس سے سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ کا کام یہ کوئی تحریک نہیں, یہ ایمان اور یقین اور اسلام کو سیکھنے کی محنت ہے. ہم نے اسلام نہیں سیکھا, نہ گھروں میں سکھایا, نہ اسکول میں سیکھا, کالج میں کون سیکھتا ہے؟ الف انار این ایپل پڑھایا گیا, اے اللہ نہ پڑھایا گیا, تو ہمیں کیا پتا ہمارا اللہ کیا ہے؟ ہم نے تو شروع سے مخلوق کو پڑھا, مخلوق کے عشق میں رہے, مخلوق کے عشق میں مر گئے, اور کل کو خائب و خاسر ناکام ہو کے اٹھائے گئے. تبلیغ وہ محنت ہے جو زندگی کے رخ کو بدلنے کی کہا جا رہا ہے کہ یہ رخ بدلنے سے بدلے گا, توبہ کرنے سے بدلے گا. ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کریں. اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا, ہمارا نبی آخری نبی ہے, ہمارے حبیب آخری ہیں, ہمارے رسول آخری ہیں. آپ پر نبوت ختم, آپ پر رسالت ختم, آپ پر سرداری ختم, آپ پر عزت ختم, آپ پہ شرافت ختم, آپ پہ قیادت ختم, آپ پہ ساری عزتوں کی انتہا ہو گئی, شرافتوں کی انتہا ہو گئی, ہر کمال کی انتہا ہو گئی. اللہ نے کہا بس اب میرا نبی آخری ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں میرا پیغام اور تک پہنچائیں. دیکھنا ہمیں کیا سودا سمایا ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے اپنے بیان شروع کر دیں کہ بھائی آپ کہیں واہ 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 واہ. آپ کی واہ واہ مجھے قبر میں کوئی نفع نہیں دے گی. آپ کی آ ہو یا واہ ہو, یہ چیز مجھے قبر میں نہیں بچا سکتی. مجھے آپ کندھوں پہ بٹھائیں یا پاؤں تلے رون دیں, اس سے میری قبر نہیں کشادہ ہوگی, نہ میری قبر تنگ ہوگی. میرا عمل 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 ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا. تو ہم یہ ذمہ داری سمجھ کے آپ کو بلا رہے ہیں. مردوں کو بلاؤ, عورتوں کو بلاؤ, ان کو بتاؤ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ اللہ کے واسطے صرف چولہے میں نہ مر جاؤ, زیور کپڑے میں نہ مر جاؤ, ایک فیکٹری ایک مل چلا کے نہ مرو. کچھ ختم نبوت کو بھی یاد کرو کہ آپ کا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا ہمارے مردوں کے ذمے, بچوں کے ذمے, بوڑھوں کے ذمے, گھر میں بیٹھی عورتوں کے بھی ذمے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائیں. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. آپ نے مینا کے موقع پر, یہ حدیث متواتر ہے جو قرآن کی آیت کے برابر ہوتی ہے,
قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے، حدیث پاک کا حدیث متواتر، حدیث کی ایک قسم ہے، اس کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ غائبین تک میری آواز پہنچاؤ۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو تربیت دی، بیویوں نے اپنے حق معاف کیے، ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے، اور اپنی اولاد کو، بیویوں نے اپنے سہاگ کو، ماں نے اپنے سہاروں کو، بھائیوں نے اپنے رشتے اور ناطوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے قافلے در قافلے پہلی صدی میں نکلے، اور 90 ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں۔ یہ بھی کسی کے لال تھے، یہ بھی کسی کا سہاگ تھے، یہ بھی کسی کا سہارا تھے۔ یہ عرب کے نوجوان اور ملتان کی سرزمین میں مرے پڑے، یہاں کیا چیز ان کو کھینچ کے لائی تھی؟ پیدا رہا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ختم نبوت کھینچ کے لائی کہ ان کے دلوں میں اتر گیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا پیغام ہم نے پہنچانا۔ حضرت جعفر کی قبر پہ ہم گئے، حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، اور موتا کے پہاڑ پہ قبر بنی ہوئی ہے، تو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر طیار جن کے دونوں ہاتھ اللہ کے نام پہ کاٹے گئے، 33 برس کی عمر، اور وہاں سے واپس آئے، حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، 2 سال بھی مدینے میں ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ آپ نے پھر بھیج دیا جعفر جاؤ اردن میں، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اون، عبداللہ، محمد، 3 بچے، اور حضرت اسماء کو 20-21 سال کی عمر، 20-21 سال کی عمر، آپ کو اللہ نے مسجد میں دکھا دیا کہ جعفر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا۔ آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا، ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور گھر میں آئے حضرت اسماء کے، تو فرماتے ہیں حضرت اسماء میں نے بچوں کو نہلایا ہوا تھا اور ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا ہی تھا کہ آپ تشریف لائے، میں نے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید کچھ جعفر کو کچھ ہو گیا، لیکن میں ہمت نہ کر سکی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ تینوں جو بچے آئے تو آپ نے تینوں کو اپنے بازو میں لے کر ان کو گلے لگا کے رونا شروع کیا۔ جب روئے تو مجھے شک یقین میں بدل گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کی کیا خبر ہے؟ تو فرمایا اسماء جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو کہا وہیں گری اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید کی قبر پر گئے، حضرت زید ابن حارثہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، خود روانہ کیا، ان کی قبر پر گئے، وہ بھی وہی ہیں، ان کے پاس ہی ہے، ان کی قبر پہ لکھا تھا جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے، تو ان کی بیٹی نے دیکھا فجہشت الی النبی، تو آپ کی آ کر ٹانگوں کو لپٹ گئی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ آپ نے اس کو گود میں لے کے آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، بڑے مضبوط دل کے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کی یاد، ہاں یہ حبیب کا رونا ہے حبیب کی یاد۔ انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا تو آج اسلام یہاں تو نہ آتا، انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا کہ کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جانا۔ میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے وہاں لکھا ہوا نہیں۔ یہ ختم نبوت کی محنت ہے تبلیغ، یہ کوئی تحریک نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ ہم اپنے نبی کو آخری مانتے ہیں، لہذا ان کا پیغام دنیا میں پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہماری عورتوں کے بھی ذمہ ہے، ہمارے مردوں کی ذمہ ہے، میرے بھائیوں میرے بہنوں، اس کو اپنے اندر عالم میں پھیلانے کی ایک ترتیب ہے۔ باہر نکل کر بھی دین کا کام کرنا ہے، گھر رہ کر بھی دین کا کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں نماز زندہ، کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنایا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے کچھ وقت نکالو، ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ٹیوشن والے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کو کمانے سے فرصت نہیں، عورتوں کو فنکشن سے فرصت نہیں، آپ کی اولاد ایسے پل رہی ہے جیسے جنگل کا درخت ہوتا ہے، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے، انہیں باغ کا پودا بناؤ جن کو ہر وقت کاٹا جاتا ہے، دائیں بائیں سے تراشا جاتا ہے، پھر وہ سیدھا خوبصورت ہو کے نکلتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔